شکست خوردہ قوموں سے لوگ بات نہیں کیا. آپ روہنگیا کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, آپ کشمیر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, آپ دلی کے, اور جب موقع ملے تو اپنے دشمن کو آپ نے ڈیفیٹ دیں. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریش فاطمہ. ہم بھارت کے ساتھ امن کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ بھارت کوئی شرط نہ رکھے. اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان نے جو اپنی جنگ ہے, جو اپنی مہم ہے, اس کو تیز کر لیا ہے. دنیا کے سامنے جو موقف رکھا ہے, دنیا اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور تائید بھی کر رہی ہے. دوسری طرف بھارت کہ جو ششی تھرور ہیں, ان کی سربراہی میں بھی ایک وفد پہنچا ہوا ہے, لیکن کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی جو بڑی انکریجنگ ہو. دنیا نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا ہے, دنیا ان کے موقف کی تائید بھی نہیں کر رہی ہے. اور دوسری طرف آخر میں بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت پاکستان میں جنگ جاری ہے, اور پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف مہم شروع کی ہے, اس سے آنے والے دنوں میں کیا نتائج ہم حاصل کر سکیں گے اور یہ کتنے مؤثر ہوں گے. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ میجر جنرل زاہد صاحب. السلام علیکم زاہد صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ مودی اور نیتن یاہو دونوں ہی انسانوں کے قاتل ہیں اور مسلمانوں کے جینوسائڈ میں برابر کے حصے دار ہیں. ہم تو بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں, اب عالمی دنیا کے سامنے بھی ہم نے یہ بتا دیا ہے. اس نیکسس کو بے نقاب کرنا کتنا ضروری تھا اور اب اس کو بریک کرنا کتنا اہم ہے؟ یہ جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے کوشچن کا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اب دیکھیے, جو جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا جو جتنی بھی انٹرنیشنل اپلیکیشن ہوئی ہے, وہ ان کے عزائم سے اور ان کی اپلیکیشن سے بہت اچھی طرح واقف ہے. اور پھر انٹرنیشنل اپلیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو انسانیت کا درد ہوتا یا کسی کو جینوسائیڈل ایشوز سے پرابلم ہوتے, تو میرے خیال میں جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے, اتنا تو ہم نے ہسٹری میں ماضی میں جو قصے بھی ہم سنتے ہیں جس میں قوموں کو ختم کر دیا گیا, اس طرح کی اپلیکیشن ہم نے کہیں نہیں دیکھی. ہم نے کبھی بچوں کو اس طریقے سے مارتے ہوئے, یس ہم نے کربلا کے جو قصے سنتے ہیں, شاید اس کے بعد ابھی یہ جینوسائیڈل آپریشنز میری زندگی میں تو ہم نے اسی طرح کا دیکھ رہے ہیں. میں بھی بیچ میں کچھ ہوا. تو ان کا اب جو نیکسس جو ریویل ہونا ہے, وہ تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. جو جوئش کنٹرول ہے, اب یہ جو ہندوتوا بھی ہے نا, اس کے لیے جو ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ ہندو زائنزم یوز ہو رہا ہے. وہاں پہ جوز کا جو زائنزم ہے وہ وہاں پہ اپلیکیشن ہے اس کی مڈل ایسٹ کے بیچ میں, اور اس ہندو زائنزم کی اپلیکیشن ہے اس پارٹ آف دا ورلڈ میں. انڈیا, پاکستان اور اس ریجن کو یہ امپیکٹ کر رہا ہے. ٹارگٹ کیا کرتے ہیں پاکستان والے, اس سائڈ والی سائڈ پہ آ جائیں کہ ٹارگٹ کیا, مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, عورتوں کو. اور پھر مسٹر مودی ہیز گٹس ٹو سے کہ جی میں نے تو ٹیررسٹ سو کالڈ جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان کو اٹیک کیا تھا. پاکستان کی آرمی نے کیوں ریٹیلیٹ کیا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی قوم تو بستی نہیں ہے, ان کی نہ کوئی فوج ہے, ان کو میں وہ جس طرح گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں نا کہ جس کا دل کرتا ہے جس گھر میں گھس جائے گا, ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے گا, ان کے جوتے مارے گا, اور جو کرنا چاہے گا کر دے گا. تو اس کو پڑ گئی ہے مار. اب ان کا گٹھ جوڑ ابھی پاکستان میں بھی جو اپلیکیشن ہوئی ہے اریج, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ اسرائیلی تھنکنگ, اسرائیلی سپورٹ, اسرائیلی لاجسٹکس, اسرائیلی ملٹری کنائنس اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد ہی یہ چیز پاکستان میں ہوئی ہے. وہ اچھا, مودی صاحب نے وہی ماڈل یہاں پہ لگانے کی کوشش کی اور انہی کی شے پہ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسس ہے. اب اس کو جو توڑنا ہے وہ اس طرح یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ ہوگا کہ پاکستان, سعودی عربیہ ایک بہت بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. OIC جو ہے نا, OIC جی اس گھوڑے میں جان نہیں ہے سارا کچھ, لیکن یہ کہہ دینا کہ اس میں جان نہیں ہے, یہ تو کچھ کر نہیں سکتا, دس از آل نیگیٹو. میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم ہر چیز نا نیگیٹو میں لے جاتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں نہیں ہے جان, اب جان ڈالیں نا, ڈالیں. Who is stopping you? آپ دوسروں کو مت کہیں کہ جی وہ ایسے ہیں. ہم کہتے ہیں جی عرب ممالک نے ایسے کرنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں کریں. اچھا پاکستان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سا سٹیپ, ہاں تھوڑا سا زیادہ ہمیں آگے ایکٹیو ہونا پڑے گا. ابھی پرائم منسٹر جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں, آرمی چیف بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ, بٹ آئی تھنک ہمیں اب ان کی بات کرنی ہوگی. میں ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی ہم بات کرتے تھے آج سے 1 سال پہلے جب ہم نے کمنٹری اس کے اوپر شروع کی تھی تقریباً,
7-8 مہینے پہلے, تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ آگ آئے گی ہمارے گھروں تک آئے گی. ہوا یہ کہ ایران میں تو وہ آئے ہوئے تھے, اسرائیلی زائنزم جو ہے وہ آیا ہوا تھا. پھر انہوں نے بیٹن جیسے ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ اب یہ تو میں اپنا ٹریک 400 کر کے آ گیا ہوں, تو یہ بیٹن پکڑو اور تم اپنا ریجن کا 400 کا ٹریک. تو وہ جو پہلا ہی ٹریک کے اوپر جو ہرڈل آئی ہے نا, اسی سے وہ منہ کے بل گرا ہے, اور وہ گرانا ان کو بہت ضروری بھی تھا, بہت ضروری تھا. تو آپ ہمیں اس کی اپلیکیشن اس کے گٹھ جوڑ کو کرنے کے لیے 2 prong اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. 2 prong اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کو مڈل ایسٹ کی اپلیکیشن کرنی ہوگی, سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے, عرب ورلڈ کے ساتھ مل کے ان کو پرسو کرنا ہوگا کہ جی ان کے یہ جو ناپاک عزائم ہے یہ باقی دنیا کو, عرب ورلڈ کو یہ یقین دلانا ہوگا یا ان کے دل میں ایک چیز اتارنی ہوگی کہ یہ لبنان, لیبیا, ان ممالک سے, فلسطین سے, ایران سے فارغ ہونے کے بعد یہ بیٹھیں گے نہیں. یہ جو عزائم ہے نا یہ they will not stop it. وہ ان کو مزہ ایک تو آ جائے گا, فری لانس وہ ہو جائیں گے کہ یار ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو کر دیا تو اس کو they will keep moving forward. تو ان عزائم کو روکنے کے لیے جو بھی اکنامک پریشرز ہیں, جو بھی ڈپلومیٹک پریشرز ہیں, جو بھی پولیٹیکل پریشرز ہیں, ان کا سیریسنس جیسے ٹرمپ کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹریڈ کو وہ انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں جیو پالیٹکس میں. اب اسلامک ورلڈ کو اپنے اکنامک پاور کو یوز کرنا ہوگا جیو پالیٹکس میں ان دیٹ پارٹ آف ورلڈ, اور یہاں تو ہم اس کے ساتھ ڈیل کر ہی رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ریجنل الائنسز کریٹ کرنی ہے. جو 2 prong میں سے دوسرا prong یہ ہے کہ یہاں ہم نے ریجنل الائنسز, ریجنل سپورٹ, ریجنل کنیکٹیوٹی, ریجنل اکنامکس اور ریجنل ایک میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھارت کے خلاف کھلی جنگ سارے مل کے کر دیں, لیکن اس کا عزائم کو روکنا ہے ان آل ڈومینز, پولیٹیکل ڈومین, سوشل ڈومین, کلچرل ڈومین, ملٹری کے. تو آپ نے دیکھ لیا نا پاکستان اور چائنا کا جب لیتھل کمبینیشن لگا ہے ود دیئر اکوپمنٹ اینڈ دیئر سپورٹ, تو پاکستان کی کتنی کیپیسٹی, ان کی تو لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے ان کو طیارے دیے تھے. تو اس وقت لڑائیاں تو تیاروں والے چھوڑ دیں, آپ ذرا انڈیا کے اندر کا لینڈسکیپ دیکھیں, اٹ ہیز ٹوٹلی چینج. 2014 میں انہوں نے لی جی تقریباً 250 سیٹس, پھر یہ مودی کی ہیٹ کا شروع ہوتا ہے اور 2019 کا الیکشن ہوتا ہے, اس میں یہ 300 کراس کرتے ہیں جی. اور اس کے بعد اس دفعہ ان کا نعرہ کیا تھا, اس بار 400 پار, 400 سے زیادہ, تو وہ ریڈیوس ہو گیا 237 سیٹس کے اوپر, اور اگلے میں آپ دیکھیے گا اور نیچے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کی ہندتوا کی جو اپلیکیشن, اب پاکستان اس کو ڈیل کرے, ریجنل الائنسز کرے, اور عرب ورلڈ میں اور ان میں جان ڈال کے مڈل ایسٹ کا جو زائنزم کی اپلیکیشن ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اکنامکس اینڈ ٹریڈ, وہاں پہ تو ان کے پاس لیوریجز بہت زیادہ ہیں, تو یہاں پر آپ کو الائنسز اور کلیبریشن کوآپریشن کر کے ایک مشترکہ ایجنڈا کر کے, اور جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو انگیج کر کے آپ نے رکھنا ہے ود دی ہیلپ آف چائنا, ود دی سپورٹ آف چائنا. چائنا, سینٹرل ایشیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالڈیوز, تو یہ اتنا زبردست ایک بلاک بن جاتا ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صبح جنگ شروع کر دیں, تمام آرمیز اکٹھی کریں, آپ اپنی پروٹیکشن تو کریں اینڈ ہیو لبرٹی ان یور فارن پالیسی, ڈپلومیسی. بنگلہ دیش نے ابھی ثابت کیا ہے اور باقی ممالک بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, ہمارا جو اس وقت وفد دنیا کے سامنے اپنی چیزوں کو رکھ رہا ہے, جو ہم بتا رہے ہیں, بھارتی چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں, اس کی تو دنیا بھر پذیرائی بھی کر رہی ہے, اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. بھارتی وفد بھی ایک گیا ہوا ہے اپنے دورے پہ, لیکن ان کی طرف سے نہ کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ ہی ان کے موقف کی تصدیق ہوئی ہے, نہ ہی کوئی تائید ہوئی ہے. تو یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا فیلئر ہے؟ میرے خیال میں وہ بھارت کو ریٹریو کرنے گئے تھے, جو ہزیمت ان کو اٹھانا پڑی ہے. وہ ان کو بتانے گئے ہیں کہ جی ہم جو واچ ڈاگ ہیں آپ کے ادھر انڈو پیسفک میں, تو وی آر ویری گڈ ڈاگ, ہم پٹیگری ہیں. لیکن وہ ان کا جو بارش جب ہوئی اور ان کا رنگ اترا اور ان کے کان گر گئے ہیں, تو یہ ایک اسٹرے ڈاگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی کے ریٹریول کر رہے ہیں. میں کل ششی تھور صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا رات کو یوٹیوب, وہ تو کسی ڈنر میں گانے شانے گا رہے تھے. ہاں بالکل, وہ بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے اور لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تم لوگ گئے ہوئے ہو. تو یہ گانے کیا تھا, گئے ہیں یہ اپنی موویز, یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بے وقوف ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے بالی ووڈ کی طرح چلتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا اریج, یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک لیسن بھی ہے جو میں بھی بات کرنے لگا ہوں, اور یہ ریئلٹی بھی ہے. شکست خوردہ قوموں سے لوگ بات نہیں کیا کرتے, اور پاکستان نے اپنے جو ڈیفنس ہے, اپنی جو پروٹیکشن ہے, یا اس کو کہیں کہ جو ڈیفیٹ ہے پاکستان کی, سنسو بھی یہی کہا کرتے تھے, جو سپریم اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیفیٹ کو ناممکن کر دینا ہوتا ہے.
آپ کو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہ سکے اور جب موقع ملے تو اپنے دشمن کو آپ نے ڈیفیٹ دینی ہوتی ہے. یہ ہم نے بھی کرنا ہے. ہم نے اپنا ڈیفیٹ کوئی ہمیں کر نہ سکے والے جگہ پہ پہنچنا ہے اینڈ اٹ از جسٹ اے بگننگ. تو یہ پاکستانی قوم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی, سوشلی, اکنامکلی, مورلی اور ملیٹریلی آف کورس ایوالونگ پروسیسز کے ساتھ اب ہمیں اپنے کمیونٹی آف نیشن میں اگر عزت سے رہنا ہے اور جو مقام حاصل کیا ہے حاصل کرنا ہے, از ناٹ اس کو برقرار رکھنا ہے ریئل چیلنج. اور ہم جو کہتے ہیں نا ہماری ریزیلینس ہے, ریزالو ہے, ہماری قوم بہت اچھی ہے, اب اس کو ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھے اور اس کو آگے لے کر چلے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم نے ایک جنگ کا آغاز کیا ہے اور جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں ان کو روزانہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. کل تقریباً 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا. آج تتہ خیل کے اندر 14 اس طرح کے خوارج جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ جو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے پاس اسٹریٹجی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلوبہ نتائج آنے والے دنوں میں ہم کس حد تک حاصل کر سکیں گے؟ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ملیٹنٹس کو ڈیل کرنا از ناٹ اے بگ ایشو, لیکن جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں فرام ود ان پاکستان, انڈیا کی اپلیکیشن تو ہے ہی ہے. افغانستان کے ساتھ سچویشن بہت بہتر ہو رہی ہے. افغانستان میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ افغانستان میں اکنامک پروگریشن ہونی چاہیے, وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے. وہ اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. افغانستان کے ساتھ اچھی ڈپلومیسی ہم نے رکھنی ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ دیکھیں نا, انسرجنسی میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسرجنسیز جب ہو جاتی ہیں یا جو اس طرح کے بلوچستان کے جو حالات ہیں شارٹ آف انسرجنسی اس کے بہت قریب ہے, اس کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی عوام. تو وہ انٹیمیڈیشن سے, کوئرژن سے, لوگوں کو ڈرا کے گولی اور بندوق کی زبان سے ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. عزائم وہ کسی تیسری کنٹری کے پورے کر رہے ہیں, کسی اور ملک کے پورے کر رہے ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہیں, دے آر انٹرسٹڈ ان دیٹ. تو وہ ان لوگوں کو اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی پروٹیکشن کرے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھے تاکہ وہ ان کے ساتھ ملنے کے بجائے اپنے, اب وہ جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ ہماری اسٹیٹ نے کرنی. دیٹ از ویری ویری کریٹیکل اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ. تو وہ آل انکلوسیو اپروچ ان بلوچستان وہ ہم نے کرنی ہے. آل انکلوسیو اپروچ ان خیبر پختونخوا ہم نے کرنی ہے, کیونکہ ان کی جو خیبر پختونخوا میں جو اپلیکیشن ہے طالبان کی, تحریک طالبان پاکستان کی, وہ ان کا جو شریعت تھا, جو شریعت کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, وہ تو بالکل خیبر پختونخوا کی عقل مند اور غیور عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا. تو وہ ابھی کیا کر رہے ہیں کہ وہ ابھی ایک ملیٹنٹ گروپ بن رہے ہیں, ایک پختون لنگو بیسڈ اپنے آپ کو کہ جی ہم پختونوں کے حقوق کے لیے جنگ کریں گے. تو جیسے منظور پشتین تھے یا یہ وہ, تو یہ چیزیں شروع تو ہو جائیں گی, ان کا کنیکشن بھی آپس میں ہو جائے گا, لیکن یہ کسی اور کی گیم کر رہے ہوں گے. تو اب یہ اس تحریک کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پولیٹیکل تھوڑا سا پاکستان نے وہ پروٹیکشن کرنی ہے, اپنی پولرائزیشن ختم کرنی ہے, اپنی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا ہے. سوشو اکنامک پرانگ دیٹ ہیز ٹو بی, تاکہ یہ بریڈنگ گراؤنڈ بند ہو جائے گا. دیکھیں کانفلکٹ جو ہے نا اس کا ختم ہونا از ناٹ دا پیس. اصل پیس تب آتا ہے جب روٹ کازز کو آپ مار دیتے ہیں اور جڑ سے ختم کرتے ہیں. تو آپ جڑوں کی طرف جائیں, اوپر سے شاخیں کاٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ کچھ حاصل ٹھیک ہے, ٹیمپریری طور پہ تو آپ کو خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گا درخت, لیکن اس درخت کا فائدہ نہیں ہے جس کی نہ آپ لکڑی سے استعمال کر سکیں اور جس کے نہ سائے کے نیچے بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے, بس آخر میں یہ بتا دیجئے گا, چین نے بڑا ایک زبردست پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سفیر کے تعیناتی کے بعد, یہ ایک تو بڑے انہوں نے کہا ہے کہ قابل تعریف ہیں, قابل ستائش ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چین اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا دونوں ممالک یعنی خطے میں امن و استحکام کے لیے. تو یہ خطے کے امن و استحکام کے لیے کتنا اہم ہے؟ جی دیکھیں, چائنا جو ہے وہ ایک اب جنوبی ایشیا اور ایشیا میں اور بلکہ پیسفک میں بھی آپ دیکھ لیں بڑا رول ہے اس کا, کردار ادا کر رہا ہے. چین بھی, میں نے ابھی آپ کے اسی پروگرام میں پہلے بات کی کہ ٹریڈ جو ہے نا اس وقت اکنامکس وہ لیڈ رول میں آ رہی ہے. اور یہ جو وار بھی ہے یہ پولیٹیکل ٹول ہے, یہ پالیٹکس میں ہوتی ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ ملٹری اپلیکیشن, یہ پالیٹکس میں. وہ اکنامکس جو ہے اب اس وقت لیڈ کر رہی ہے ڈپلومیسی میں, اسٹرینتھن میں. ٹھیک ہے, اور اس وقت جب تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو آپ ورلڈ پاور نہیں بن سکے. دنیا جو ہے بہت سپیڈ کے ساتھ
پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں خود بھی اتنی اسپیڈ کو نہیں سمجھ سکا تھا جی کہ جتنی اسپیڈ کے ساتھ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, یونٹ پولیرٹی. تو اب اس وقت انوائرمنٹ بھی ہے. اچھا وہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ امریکہ زور دے رہا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, کنٹری ٹو کنٹری پہ ڈیل کا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹھیکیداری نہیں اٹھائی پوری دنیا میں. چائنا اس میں سے اب پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. چائنا دیکھیں پاکستان کے راستے, سی پیک کے راستے, افغانستان سے سینٹرل ایشیا اینڈ یوریشیا, تو یہ یوریشین روٹ ہے. افغانستان میں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو کابل کی حکومت ہے وہ افغانیوں کے لیے ہونی چاہیے. بالکل, آپ انڈیا کے لیے کیوں حکومت؟ دس از ناٹ نیو دہلی. تو کابل کے لوگ کابل کے لیے, کابل کی حکومت افغانستان کے لیے. تو جب تک یہ افغانستان کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں شروع ہوگی, اکنامک پروگریشن نہیں ہوگی, آپ کب تک $7 ارب کے اسلحہ کی اسمگلنگ کرتے رہیں گے یا لڑتے رہیں گے اس کے اوپر؟ وائی یو وانٹ ٹو. اچھا پھر جب ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی ہوگی, ہر کوئی اس کے ساتھ جڑے گا, تو سوسائٹی تو ختم ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا وجود رہے گا ہی نہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے بھی ڈسے گئے ہیں کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے. افغانستان کو عقل لڑانی چاہیے کہ واٹ نیکسٹ. لیٹ سے کہ کل انڈیا پل آؤٹ کر جاتا ہے اس کو, اور جلدی کر جائے گا کیونکہ انڈیا کانٹ افورڈ دس ناؤ. یہ جو ٹیررزم اس نے چھیڑا ہے, اب تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. انڈیا کے جو گوپل پلائے ان کے پرانے ہوم سیکٹری ہیں, اچھا, وہ انہوں نے کہا جی کہ اس نے پرائم منسٹر مودی نے بٹریل کیا ہے پرائم منسٹر کے آفس کو. اب اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہی از انڈینجرنگ دی انڈین سوسائٹی. انہوں نے کہا کہ اتنا اس نے خراب حالات کر دیا کہ انڈیا میں اب ایک سول وار کا خطرہ پیدا ہو گیا, جو مسلمانوں کی طرف سے, مسلمانوں کو جس طریقے سے مارجنلائز کیا جا رہا ہے. میں کل ایک انڈین پورٹل دیکھ رہا تھا, جاب پورٹل, آئی واز شاکڈ کہ اس کے جتنے بھی وہ انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے تھے پورٹل میں ایکسیس کرنے کی چیزیں, یا وہ سب اٹ واز ریلیٹڈ ٹو ہندو اینڈ ہندوتوا, یعنی کہ جابس فار ہندو اونلی کا ایک پورٹل تھا, اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں, اور کسی کے لیے نہیں تھا. آپ روہنگیا کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, آپ کشمیر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, آپ دلی کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اویسی جیسے نکمے نکھٹو جن کے منہ پہ تو کلمہ ہے اور بغل میں وہ چھری اور منہ میں رام رام والا, جو جس طریقے سے انہوں نے وہ کشمیر کی جو ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ تو اویسی صاحب کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا, صرف تقریریں, ڈرامہ بازی. بیسیکلی یہ سارے اب ایکٹرز ہیں. میں ادھر مسلمان جو بھی ممبر پارلیمنٹس ہیں ان کو بھی ایکٹرز سے کم نہیں سمجھتا, تو اس لیے ان کو آنے دیتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی 545 کے ایوان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک بھی مسلم جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے. اچھا, ان کو اویسی صاحب کو یہ جو وقف بل مسلمانوں کی املاک پہ جو قبضہ کیا جائے, اس سے تو پھر گاندھی اچھے تھے. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ جو املاک مسلمان جا رہے ہیں پاکستان کی طرف, یہ املاک, یہ چیزیں مسلمانوں کے حوالے کرنا, ورنہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ ہی واز کلڈ بائی مسٹر گوڈسے. اور گوڈسے جو تھا وہ RSS کا, یہ گوڈسے کے بچے ابھی یہی کر رہے ہیں. تو اس پہ اویسی صاحب خاموش ہیں, روہنگیا کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں خاموش ہیں, سٹیزن شپ ایکٹ آ گیا ہے مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس کیا, اس پہ وہ خاموش ہیں. تو ان کو پہلگام کے اپنے ہی لوگوں کا جو خون تھا وہ بڑا ان کو یاد آ گیا اور پاکستان خلاف. بٹ اینی ویز اس طرح کی نمائندگی یہ مسلمانوں کی نہیں, یہ ملک سول وار کی طرف جا رہا ہے انڈیا, یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. خالستان کا بیج بو دیا انہوں نے, یہ جو 5 میزائل انہوں نے مارے. سکھوں میں سخت ڈسپوڈنسی ہے, کرسچینز آر ایلینیٹڈ, دلتس, 7 سسٹر اسٹیٹس, کشمیر. تو یہ ابھی ان کی جو تباہی ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے. ان کا ابھی تک مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں نے ان کو رول کیا, وہ میں کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتا, میں کہتا میں قیامت کے دن نا یہ اورنگزیب جو ہمارے بادشاہ وغیرہ رہے ہیں, آئی واز جسٹ جوکنگ اور آئی واز آن اے لائٹر نوٹ, کہ قیامت کے دن کو میں پکڑوں گا کہ ان خبیثوں کو اگر آپ ختم ہی کر دیتے. مسلمانوں کے دور میں سب سے زیادہ یہ ہندو پھیلے ہیں, یہ بادشاہ جو تھے, کیونکہ اسلام ٹالرنس کا مذہب ہے. اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے مائنورٹیز کی رائٹس کو. اسلام کی نہ ہوتا, اگر اسلامی حکمران نہ ہوتے, جوز ہوتے, کوئی اور اس ریجن میں, ان ہندوؤں کو کسی نے نہیں چھوڑنا تھا. ہندوازم از ناٹ بیڈ, کسی مذہب کو میں برا نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جو ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, RSS کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ہندو زائنزم جو ہے, دس از انڈینجرنگ دی پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دس ریجن. ہاؤ ایور یہاں پہ الائنسز بن رہی ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. جو پاکستان نے چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اب ان حالات سے اب فائدہ اٹھا کے
آگے کا جو روڈ میپ ہے اس کو کلیئر کریں. دیٹ از مور کریٹیکل. یہ نہ کہ اتنا کچھ حاصل کر کے اور پھر ہم وہی رو رہے ہوں جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا 2014 میں اور آج تک رو رہے ہیں. تو اب سیکھنا چاہیے, آگے بڑھنے کی وقت آ گیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.